اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جو جبریل علیہ السلام کے بارے میں مخاصمانہ رویہ رکھتے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل من کان عدو لجبریل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ من کان عدو لجبریل، کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ وہ تو جبریل تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارتا ہے اور قرآن اس چیز کی تائید کرتا ہے جو ان یہودیوں کے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، اور جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، والملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکائیل، اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے 2-3 سوالات ہیں، اگر آپ ان کا صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ کی رسالت اور نبوت کو مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پکا عہد لے کے ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ پوچھو۔ تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کون سی نظر بانی تھی، یہ بتائیے۔ ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی، دراصل وہ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں تو میں اپنی پسند کی جو سب سے زیادہ پسند چیز ہے مجھے کھانے کی اور پینے کی، میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائی تو یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں یعقوب علیہ السلام کو بہت مرغوب اور پسند تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا میرا یہ جواب صحیح ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا۔ اور دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ عورت اور مرد کا جو مادہ تولید ہے اس کے بارے میں اس کی وضاحت کیجیے، اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا پانی زرد رنگت کا ہوتا ہے اور قدرے پتلا ہوتا ہے، اور مرد کا جو مادہ تولید ہے وہ سفید ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوچھا کہ تمہیں موسیٰ کے رب کی قسم ہے بتاؤ، میں نے صحیح جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس نبی کی بشارت دی گئی ہے، جس نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے تورات میں، ان کی کوئی خاص نشانی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ان پہ کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبی کی خاص نشانی یہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ جب سو جاتا ہے تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو تمہیں موسیٰ کے رب کی قسم یہ بتاؤ میں نے صحیح کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح اور سچ فرمایا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ جی اس سوال کا جو دوسرا جز ہے، یعنی کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرا دوست ہے اور وہ مجھ پر وحی لے کے آتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل کے دشمن ہیں، اور ہم اس کے لائے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے، لہذا ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں اگر میکائیل جو ہمارا دوست ہے وہ اگر آپ پر وحی لے کے آتا تو پھر ہم آپ کو مان سکتے تھے، لہذا ہم نہ تو جبریل کو مانتے ہیں نہ ان کے پیغام کو مانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔ دراصل ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو جبریل ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم ان کے دشمن ہیں، اور میکائیل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے اور ہم ان کے دوست ہیں، کیونکہ جبریل ہمارے بارے میں بڑے سخت احکام لے کے آتے رہتے ہیں، خون ریزی کے احکام لے کے آتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جو میکائیل علیہ السلام ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہے، بار سے لے کے آتا ہے، روزی کا انتظام کرنے والا، لہذا ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے جبریل کا انکار، محض اس جبریل کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو انہوں نے یہ جبریل کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا کہ جبریل کو تو نہیں آتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہی آتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھیجتے تھے تو وہ پھر ہی حاضر ہوتے تھے۔ اس لیے یہ یہودیوں کا ایک محض بہانہ تھا، ورنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قائل تھے۔ تو ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو ہر دفعہ ہر نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔